نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے اخلاقی تلوار کہ دین اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کی زور سے۔ دین اسلام کے خلاف دشمنان اسلام آئے دن مختلف قسم کے پروپوگنڈے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر اسلامی نقطہ نظر جہاد کو مسخ کر کے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دین اسلام یہ ایک خون خوار مذہب ہے، دین اسلام یہ تلوار کی زور سے پھیلایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ دین اسلام یہ امن و سلامتی اور صلح صفائی کا حکم اور درس دیتا ہے۔ دین اسلام کے پھیلنے کا راز یہ آہنی تلوار نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو بے پناہ رافت اور رحمت اور شفقت اور اخلاق حسنہ سے نواز رکھا تھا، اس لیے لوگ گروہ در گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کے قائل ہوتے جا رہے تھے۔ صرف قائل ہی نہیں ہو رہے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تلوار سے گھائل بھی ہو رہے تھے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اخلاقی تلوار یہ ایک ایسی تلوار ہے جو لوگوں کو مارتی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو زندگی بخشتی ہے، انسان کو انسان کہلانے کا حقدار بنا دیتی ہے، جس سے لوگ ترسیدہ نہیں ہوتے بلکہ لوگ گرویدہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 159 میں ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی مہربانی کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم رو واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ درست ہو یا سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اللہ رب العزت نے بالکل صاف الفاظ میں واضح فرما دیا ہے کہ لوگوں کے گروہ در گروہ دین اسلام کے گرویدہ ہونے کا راز یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ درستی اور سخت مزاجی سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور تعلیمات کو جانچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو اپنے بھائی سے یوں گویا ہوتے ہیں، رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کی تعلیم اور درس دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر پیش کی۔ ان کی تقریر کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہم مسلمان یہ اخلاقی پستیوں کا شکار ہو چکے تھے، اخلاق کی پستیوں میں ڈوب چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ اسی طرح کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے بحالت کفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کی۔ صرف انسان ہی انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ القلم 29واں سپارہ آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کو بڑے درجے پر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کام تزکیہ نفس بھی تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے نفس کے اخلاق کو اعلیٰ کرنے کے لیے تھے، اپنے نفس کے اخلاق کے ساتھ متصف تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے نفوس کو بھی جلا بخشتے تھے، ان کے نفوس کو اخلاقی گندگیوں، برائیوں اور آلودگیوں سے بچایا کرتے تھے، اخلاقی نجاستوں سے پاک کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خیارکم احسنکم خلقا، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن ترازو میں حسن خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات کفار کے خلاف جہاد اور قتال بھی کیا، تو اس کی مثال کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کے جسم پر خطرناک قسم کا پھوڑا نکل آتا ہے، اس کا فاسد مادہ زائل کرنے کے لیے بعض اوقات نشتر کا استعمال کیا جاتا ہے، یا اگر وہ مزید خطرہ اس پھوڑے کا ہو تو بعض اوقات اس پھوڑے والے حصے کو ہی انسان کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس پھوڑے کے جو زائل مادہ ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کا نقصان انسان کے باقی اعضاء پر نہ ہو۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محسوس کرتے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین سازشیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے خلاف جہاد و قتال کیا کرتے تھے، کبھی غزوات کیا کرتے تھے تو کبھی سریہ کیا کرتے تھے۔ اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ دین اسلام یہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، تلوار کی دم سے پھیلا گیا ہے، ورنہ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو میں ان سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ شریعت اسلام میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہوتا ہے جو برضا رغبت دل کی آواز کے ساتھ دین اسلام کی حقانیت کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی لالچ یا کسی غرض کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ شخص منافق تو کہلا سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اصل مسلمان کہلانے کا شخص وہی ہوتا ہے کہ جو برضا رغبت دین اسلام کی حقانیت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 99 11واں سپارہ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے کہ اس کائنات میں جتنی بھی انسانیت ہے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں تو سارے ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر جبر کر سکتے ہیں کہ لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں آپ ایسا کر سکتے۔ اور ذرا اس بات کی آپ توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، خاتم النبیین ہونا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، دعوت اسلام دینا شروع کیا، تو اس وقت ان کے ہاتھ میں نہ تو کوئی طاقت تھی، نہ ہی کوئی سلطنت تھی، نہ ہی کوئی حکمرانیت تھی، نہ ہی کوئی بادشاہ تھی، اور نہ ہی کوئی تلوار تھی کہ جس کے بدولت آپ لوگوں کے اوپر جبر کر سکتے تھے کہ لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ صرف آپ اتنا ہی نہیں، غیر تو غیر آپ کے اپنے بھی آپ کو اس موقع پر چھوڑ گئے تھے، آپ کے اپنے بھی آپ کے مخالف بن گئے، دشمن بن گئے۔ بھلا اس حال میں کوئی انسان کیسے کسی دوسرے پر جبر کر سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، تو ان کے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلہ عطا کیا
کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے ان کا نصف قبیلہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ہجرت سے قبل 83 مرد 18 عورتیں کفار کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے چلتے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر پیش کی تو شاہ حبشہ بھی مشرف بالاسلام ہو گیا، اور ہجرت سے قبل مقام مینا میں مدینہ منورہ کے 70 باسیوں نے 70 آدمیوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور دین اسلام کو قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر ان کے وعظ کی وجہ سے ایک کثیر تعداد میں لشکر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آ گیا اور مشرف بالاسلام ہو گیا۔ کیا یہ سارے لوگ یہ تلوار کے زور سے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجایا، اسلام کو منوایا، انہوں نے بھی دین اسلام کو جہاد کے اور قتال کے حکم سے نزول سے قبل ہی اسلام کو قبول کیا تھا۔ کیا انہوں نے بھی اسلام کو دین تلوار کے زور سے قبول کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور ذرا سوچئے، نجران اور شام کے نصارہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ اتنی دور کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بالاسلام ہو گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کی تھی، حالانکہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے کوئی قاصد یا کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز سے آ کر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر مشرف بالاسلام ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اسلام جبر سے پھیلتا ہے، کیونکہ جبر کا تعلق تو اسلام کے ظاہری جسم کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیجئے صحابہ اکرام نے کس طرح مسلسل 13 سال تک مشرکین مکہ کی تو ان کی ظلم و ستم کو برداشت کیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو اپنے دل کی آواز کے ساتھ قبول کیا تھا، نبی کریم کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسلام کی حلاوت اور شیرینی ان کے دل کے اندر اس طرح رچ بس چکی تھی کہ دنیا کے تلخ سے تلخ مصیبت، دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اس کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی، ان کے سامنے شیریں اور لذیذ بن جاتی تھی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور جو معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو تلوار کی زور سے کیا، وہ ساری عمر دین اسلام کے بندے کیوں بن کر رہے ہیں؟ کیوں نہ موقع پا کر وہ اپنے سابقہ دین کی طرف چلے جاتے، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف چلے جاتے، لیکن وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو جانچ لیا تھا اور انہوں نے اپنے دل کی آواز کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو اس بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام یہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔